بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے فرعون گزرے۔ مصر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے عذاب نازل فرمائے اور مصر کی سرزمین نے اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا رنگ بھی دیکھا۔ ان تمام تر عذاب کے باوجود بھی مصر کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، لیکن فرعون اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کیوں رکھتا تھا؟ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فرعون جو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہی فرعون اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کیسے لایا؟ فرعون ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیارے ناظرین، جس فرعون کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس فرعون کو غرق کیوں کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان کیوں بنا دیا؟ اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ پیارے ناظرین، فرعون مصر کی تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی خدا کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور خدا کا دعویٰ کرنے کے لیے اس بدبخت فرعون نے سب سے پہلے مصر میں دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا تاکہ لوگ علم سے دور ہو کر جاہل بن جائیں، کیونکہ مصر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون نے دین اسلام کی تعلیمات پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے لوگ دینی تعلیمات حاصل نہ کر سکے اور جاہلیت کی طرف جانے لگے، اور نئی نسل کو تو اس بات کا علم بھی نہ تھا کہ ہمارا خدا کون ہے اور ہمارا دین کیا ہے۔ جب لوگ جاہل ہو گئے تو فرعون نے ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں بتوں کی پوجا کا حکم دیا اور مصر کے ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہونے لگی اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرنے لگے اور بتوں کو پوجنے لگے۔ اسی طرح جب مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی ہو گئے تو فرعون نے خدا کا دعویٰ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک روز فرعون نے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ میں خدا ہوں اور اب مصر کی ہر جگہ میں، ہر گھر میں میری پوجا کی جائے گی اور میری ہی عبادت ہوگی۔ اس وقت مصر کی ایک قبطی قوم جو تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس قوم کے لوگوں نے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا اور فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اسلام کے نور سے منور تھے اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا فرعون نے ان لوگوں کو جو مسلمان تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ مصر میں جو کام مشکل ہوتا تھا اور بھاری ہوتا تھا تو وہ مسلمان غلاموں سے کرواتا تھا اور ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا۔ چنانچہ مصر کے تمام لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اپنی ہر ضرورت فرعون کو بتاتے تھے اور فرعون ان کی ہر حاجت کو پورا کرتا تھا۔ قدرت الہی سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی اور مصر کے وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے، مصر میں بارش نہیں ہو رہی اور دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے، آپ ہمارے معبود ہیں اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ دریائے نیل کا پانی بہا دیجیے۔ اس کی بات سن کر فرعون دل ہی دل میں سوچنے لگا، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن دریائے نیل کا پانی جاری کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ چنانچہ فرعون نے ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لہٰذا فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ اور کل دریائے نیل جاری ہو جائے گا۔ اب پوری رات فرعون اسی تجسس میں پھرتا رہا کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے اور اگر دریا جاری نہ ہوا تو میں سب لوگوں کے سامنے جھوٹا بن جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کشمکش کے دوران فرعون نے اپنا شاہی تاج سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دریائے نیل مکمل طور پر خشک پڑا ہے، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنے تاج کو سر سے
اتارا اور زمین پر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو ہے اور میں جانتا ہوں کہ سب لوگوں کا حقیقی معبود اور خدا تو ہی ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا اور غلط ہے۔ یا رب العالمین، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا کو قبول کیا۔ آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو ہمارا حقیقی مالک ہے اور تو دریا کو جاری کر دے۔ اسی طرح فرعون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگا کہ اللہ رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اے پروردگار، آخرت کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ اسی دنیا میں ہی حاصل کر لوں، اس لیے تو مجھے اس دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر دے۔ فرعون نے آخرت کی بجائے اس دنیا میں ہی آرام و آسائش کا انتخاب کر لیا۔ فرعون اسی طرح سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا تھا اور ابھی اس نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ اس طرح جب دریائے نیل جاری ہو گیا تب فرعون نے اپنے تاج کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے۔ اس روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین فرعون بھی رکھتا تھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن اس نے خود ہی آخرت کی بجائے دنیا کا انتخاب کیا تھا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں پر خوش رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا۔ دریائے نیل کے جاری ہونے کے بعد فرعون اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی ناکام قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب بھیجے، لیکن ان دردناک عذابوں کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، اور یہ بدبخت لوگ اسی طرح کفر و شرک پر ڈٹے رہے، اور صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ بالآخر جب فرعون اور اس کی قوم ہدایت کی طرف نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ کفر و شرک میں مبتلا رہے اور اپنے غلط کاموں سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اس وقت یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آج ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے مارو تو دریائے نیل تم لوگوں کو راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا مبارک دریائے نیل پر
मारा तो दरिया नील में से 12 रास्ते निकल पड़े। उन रास्तों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आसानी से दरिया नील को पार करने में कामयाब हो गई। उधर जब फिरौन का लश्कर दरिया नील के किनारे पहुंचा तो फिरौन ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि दरिया नील में से 12 रास्ते बने हुए हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उन्हीं रास्तों से दरिया की दूसरी जानिब जा रहे हैं। ये मंजर देखकर भी फिरौन अपनी कौम को गुमराह करने से बाज ना आया और अपनी कौम से कहने लगा कि देखो, दरिया नील ने मेरे लिए पहले से ही रास्ते बना दिए हैं। उस वक्त फिरौन ने अपनी कौम से कहा कि दरिया में उतर जाएं, लेकिन फिरौन की कौम ने दरिया नील में उतरने से इनकार कर दिया और फिरौन की कौम फिरौन से कहने लगी कि पहले आप उतरें फिर हम उतरेंगे। फिरौन ने जब अपने घोड़े को दरिया नील में डालने के लिए एड़ियां लगाई तो घोड़ा आगे ना बढ़ा और वहीं पर रुक गया, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को देख रहा था जो फिरौन पर नाजिल होने वाला था। रिवायत में आता है कि जब फिरौन का घोड़ा समंदर में नहीं उतर रहा था तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक घोड़े पर तशरीफ लाए और बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फिरौन या उसके लश्कर में से कोई भी ना देख सका। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी घोड़ी को फिरौन के घोड़े के करीब से गुजारा और उसे दरिया नील में डाल दिया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़ी फिरौन के घोड़े के पास से गुजरी तो फिरौन का घोड़ा उसका ताक़ुब करते हुए दरिया नील में दाखिल हो गया। फिरौन का घोड़ा जैसे ही दरिया में दाखिल होने लगा तो उस पर एक रिकत जारी हो गई, क्योंकि फिरौन चाहता था कि उसका घोड़ा दरिया में दाखिल ना हो, क्योंकि फिरौन को अज़ाब इलाही के आसार महसूस हो रहे थे। लेकिन फिरौन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी घोड़ा दरिया में दाखिल हो गया। जैसे ही फिरौन का घोड़ा पानी में दाखिल हुआ तो फिरौन का लश्कर भी फिरौन को देखते हुए उनके पीछे दरिया में दाखिल हो गया। खुदा की कुदरत का नज़ारा देखिए। सबसे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और उनके पीछे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके पीछे फिरौन और उनका लश्कर जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब कर रहा था। फिरौन का लश्कर जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर दरिया नील को पार कर चुके थे। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मुकम्मल तौर पर दरिया पार कर चुके थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को हुक्म दिया कि मिल जा। तो उसी वक्त दरिया अल्लाह ताला के हुक्म से हरकत में आया और दरिया नील का पानी फिरौन की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए अपनी आंखों से देखकर फिरौन ने बुलंद आवाज में कहा कि मैं उस बात पर ईमान लाया कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर बनी इसराइल वाले ईमान लाए। और फिरौन कहने लगा कि मैं फरमाबरदारों में से शामिल होता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह पे डाल दिया और मिट्टी से फिरौन के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अजाब से बचा ले, क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से फिरौन के मुंह को बंद कर दिया ताकि ये बोल ना पाए। रिवायात में आता है कि जब फिरौन ये दुआ मांग रहा था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने आए और फिरौन से कहने लगे कि अब तू ईमान लाता है, जबकि पहले तो तू अल्लाह ताला का नाफरमान था और तू ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों में से था। उसके बाद दरिया नील आपस में मिल गया जिससे फिरौन और उसका लश्कर दरिया में गर्क हो गया। नाजरीन, फिरौन मरते वक्त भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान तो ले आया, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल ना हुआ।